وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے کوئی حق ہو، یعنی یہ لام جو ہے اس کو نوٹ کیجئے گا، اگر ان کے فیور کی بات ہو، فیصلہ جو ان کے فیور کا ہو تو یاتو الیہ مذعنین، تو مطیع ہوتے ہوئے اس کی طرف بھاگتے چلے آتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے، امر تابو، یا وہ شک میں مبتلا ہیں، انہیں کوئی ریب ہے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں خطرہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کا کوئی حق غصب کر لیں گے، ان کا کوئی حق مار لیں گے، ان پر کوئی زیادتی کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، اصل بات یہ ہے کہ یہ خود ہی ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی بات تو یہ ہے، انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی بات یہ ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، واولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرے اللہ سے، وَيَتَّقِهِ، اور اس کی ناراضگی سے بچے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مراد پانے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ نے ہمیں کوئی حکم دیا، لَيَخْرُجُنَّ، کہ آپ نے اگر انہیں کوئی حکم دیا تو وہ لازماً نکلیں گے، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروف، بلکہ اس کے مقابلے میں فرما برداری کر کے دکھاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یعنی یہاں محاورے میں کہتے ہیں طاعۃ معروف، معروف طریقے سے اطاعت کرو۔ طاعۃ معروفۃ، یعنی معروف اطاعت یہ ہے، وہ درکار ہے، یہ قسمیں درکار نہیں ہیں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہو کہ کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا۔ فإن تولوا، پس اگر یہ منہ پھیریں، فإنما علیہ ما حمل، تو اے نبی، تو ہمارے نبی کے ذمے تو وہ ہے جس کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی، فعلیکم ما حملتم، اور تمہارے اوپر جواب دہی ہے اس کی جس کا بوجھ تم پر ڈالا گیا۔ وإن تطیعوہ تہتدوا، اور اگر تم اس کا کہنا مانو گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو گے، تہتدوا، تو ہدایت پالو گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کے ذمے تو نہیں ہے مگر وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ فرمایا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ کس چیز کا وعدہ فرمایا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اس نے خلافت عطا کی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے ہو گزرے، ولا یعنی یہود، ولا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ لازماً تمکن عطا کرے گا ان کو، ان کے لیے ان کے اس دین کو جس سے وہ راضی ہوا ہے ان کے لیے، ولا يُبَدِّلَنَّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ لازماً بدل دے گا ان کے لیے، من بعد خوفہم امنا، خوف کے بعد امن کی کیفیت سے۔ یعبدوننی، اب نتیجہ کیا نکلے گا جب خلافت قائم ہو جائے گی؟ یعبدوننی، وہ صرف میرے بندے بن جائیں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو اس نے اس کے بعد بھی کفر کی روش اختیار کی، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی فاسق ہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اور مت گمان کرنا ان لوگوں کو کہ جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، جو کافر ہیں۔ کس چیز کا گمان؟ معجزین فی الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں۔ ومأواہم، ان کا ٹھکانہ النار، آگ ہے، ولبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت حاصل کریں وہ لوگ کہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ، یعنی تمہارے غلام اور لونڈیاں، والذین،
لم یبلغ الحلم، اور وہ کہ جو بھی پختگی کو نہیں پہنچے تم میں سے، منکم ثلاث مرات، 3 اوقات میں۔ اب یہ 3 جو پرائیویسی کے اوقات ہیں ان پر ذکر ہو رہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی اور تمہارے غلام اور لونڈیاں بھی وہ اس وقت تمہارے بیڈ روم میں نہ آئیں، وہ تمہارے اندر آنے میں، تمہارے پاس آنے سے پہلے اجازت طلب کریں۔ کون کون سے 3 ہیں وہ اوقات؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم کپڑے اتار لو دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ہیں تمہارے لیے پرائیویسی کے، عورات کے، یہ لفظ عورت آ گیا چھپانے کے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے علاوہ نہ ان پر کوئی گناہ ہے نہ تم پر کوئی گناہ ہے کہ وہ تمہارے بیڈ روم میں آ جائیں یا تمہارے پاس آ جائیں جب تم میاں بیوی دونوں بیٹھے ہو۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اور یہ ایک دوسرے کام کاج میں یہ ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں، بعضکم علی بعض، ان میں تم میں سے بعض کے اوپر طواف کرتے رہتے ہیں، یعنی آتے جاتے رہتے ہیں گھر کے اندر کام کاج کرتے ہوئے، گھومتے پھرتے ہوئے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح فرماتا ہے آیات کو، نشانیوں کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے لڑکے تم میں سے بچے بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اجازت طلب کریں جیسے وہ لوگ اجازت طلب کرتے ہیں کہ جو جن کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح میں نے غلطی سے وہاں کہہ دیا چھوٹے سے چھوٹے بچے، وہاں چھوٹے سے چھوٹے بچے مراد نہیں ہیں، بلکہ ویسے گھر کے بچے جو ہیں، بیٹے اور وہ ان کا ذکر ہے، اور بیٹیاں۔ تو جب وہ پہنچ جائیں اس عمر کو، بالکل چھوٹے بچے جو ہیں، اطفال بھی پہنچ جائیں اس عمر کو، پختگی کی عمر کو، تو انہیں بھی چاہیے کہ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، کہ وہ بھی اجازت طلب کریں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اجازت طلب کرتے ہیں وہ جن کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ بڑی عمر کی عورتیں، قواعد وہ پختہ عمر کو پہنچی ہوئی عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، اللاتی لا یرجون نکاحا جو نکاح کی امید نہ رکھتی ہوں، یعنی اب کوئی ان کی عمر جو ہے اس میں نکاح کا کوئی سوال جو ہے وہ نہیں رہا۔ فلیس علیہن جناح، اب یہاں یہ محاورہ ہے کہ ایک ایسی عورت کہ جس میں سرے سے کوئی فیمنن اٹریکشن باقی نہ رہے، نکاح عمر کی اس عمر کو پہنچ جائے کہ جس میں نکاح کا کوئی سوال نہیں ہے۔ فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ رکھ لیں اپنے کپڑوں کو ایک طرف، یعنی مراد کیا ہے کہ جو ایڈیشنل کپڑے ہیں، کہ دوپٹہ ہے جس سے ایک خاتون جو ہے، وہاں پر جو سورہ نور ہی کے جو ابتدائی حصہ تھا اس کے اندر جو ذکر آیا تھا کہ وہ اپنے سینوں پر بالخصوص اس چادر کو ڈالیں، تو جتنے ایک حصہ ہے کہ سر کو ڈھانپنا جو ہے یہ پہلے سے ایک ٹریڈیشن تھی، لیکن وہ عورتیں جو سر تو ڈھانپتی تھیں لیکن وہ اس کے بعد جو دوپٹہ یا چادر ہے اس کو پیچھے یوں پھینک دیتی تھی، تو اس کے ساتھ ایڈیشنلی ہوئے۔ اب وہ جو دوپٹہ ہے اس کی گویا اس سے کوئی ریلیکسیشن، اس میں 2 آ رہا ہے، ابھی آپ کو بتاؤں گا میں کہ آیا یہ جو ریلیکسیشن مل رہی ہے وہ سطر سے مل رہی ہے یا آگے جو احکام سورہ حجاب میں، سورہ احزاب میں آئیں گے حجاب کے، ان سے مل رہی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ یہاں سطر سے ریلیکسیشن مل رہی ہے، کہ جیسے فرض کیجئے وہ دوپٹہ ہے اس کے اوپر ایک ریلیکسیشن مل رہی ہے کہ اب بوڑھی عورت جو ہے وہ اگر دوپٹہ نہ بھی لے، صرف شلوار قمیض کے ساتھ بیٹھی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم اخوانکم، یا تم اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخواتکم، یا تم اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم، یا تم اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او ما ملکت مفاتحہ، یا ان گھروں سے میں سے کھاؤ جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، او صدیقکم، یا تم اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ، لیسا علیکم جناح، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے،
ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم سب مل کر کھاؤ، جہاں اکیلے اکیلے بیٹھ کھاؤ۔ تعالیٰ نے گریٹنگ کی ادا کی ہے تمہیں، برکتاً طیبتاً، جو انتہائی مبارک بھی ہے اور انتہائی پاک بھی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے مزید 4 رکعتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہی ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب بھی وہ کبھی ان کے ساتھ ہوئے کسی اجتماعی کام میں، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، تو وہ نہیں گئے وہاں سے یہاں تک کہ انہوں نے ان سے اجازت طلب کر لی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہی ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب بھی وہ کبھی ان کے ساتھ ہوئے کسی اجتماعی کام میں، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، تو وہ نہیں گئے وہاں سے یہاں تک کہ انہوں نے ان سے اجازت طلب کر لی۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی کام سے، اپنے کسی معاملے میں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے حق میں اللہ سے استغفار کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی بے شمار حیثیتیں تھیں۔ آپ 4 بیٹیوں کے باپ بھی تھے اور 10 بیویوں کے شوہر بھی۔ آپ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے داماد تھے اور حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خسر تھے۔ آپ حضرت حمزہ اور حضرت عباس کے چچا تھے، یعنی مختلف رشتے آپ کے یہاں پر تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عباس کے بھتیجے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے کزنز بھی تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی حیثیتیں تھیں۔ یعنی آج جیسے ہر چیز میں اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا، تو دین میں بھی اسپیشلائزیشنز ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے مدرس بھی تھے، اس کے امام بھی تھے، اس کے خطیب بھی تھے۔ آپ مزکی بھی تھے، تزکیہ نفس بھی فرماتے تھے لوگوں کا، اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے، ان کی تربیت بھی فرماتے تھے۔ جبکہ آج ایک صرف یہ خالص جو مذہبی قسم کے کام ہیں، یہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں۔ تزکیہ نفس کرنے والے لوگ اور ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے اور ہیں، اور اخلاق کی تعلیم دینے والے اور ہیں۔ مسجد کا خطیب اور ہوتا ہے،
اس کی شان میں فرق آتا ہے کہ وہ 5 وقت نماز بھی پڑھائے، اور امام 5 وقت پڑھانے والا اور ہوتا ہے۔ ان ایڈیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے امیر بھی تھے، جماعت المسلمین کے، اور امت مسلمہ کے قائد بھی تھے، اور اسلامی ریاست کے سربراہ بھی تھے۔ ناٹ اونلی دیٹ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی افواج کے خود ہی کمانڈر ان چیف بھی تھے۔ لیکن قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام حیثیتوں کا تذکرہ ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی تذکرہ ہے، لیکن آپ کو جس نام سے پکارا جاتا ہے وہ نام صرف اور صرف رسول اللہ ہے۔ کہیں شاذ پورے قرآن مجید میں 3 دفعہ لفظ محمد آیا ہے صرف، باقی عام جو قرآن مجید آپ کا ذکر کرتا ہے تو رسول اللہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی، خواہ کوئی حدیث ہو متعلق جنگ سے، خواہ وہ حدیث ہو متعلق نماز سے، خواہ وہ ازواج مطہرات ہوں کہ جو خالص جو نجی زندگی کے معاملات ہیں ان کو بیان کر رہی ہوں، تو بھی جس ایک عنوان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کو حدیثی کتابوں میں ملے گا وہ کیا ہے؟ رسول اللہ۔ کبھی کوئی حدیث آپ نہیں پڑھیں گے یا قرآن مجید میں آیت آپ نہیں دیکھیں گے کیونکہ ذکر تھا جنگ سے متعلق، تو کسی مسلمان نے کہا ہو یا کسی صحابی نے کہا ہو کہ ہمارے کمانڈر ان چیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذخیرہ احادیث بڑا بڑا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے، ساری جو گھریلو زندگی کی تفاصیل ہیں حضرت عائشہ سے حضرت ام سلمہ سے آئی ہیں کم و بیش، لیکن کہیں انہوں نے فرمایا کہ میرے سرتاج نے یہ فرمایا، میرے شوہر نے یہ فرمایا، میرے ہسبینڈ نے یہ فرمایا، کوئی ایسا لفظ آپ کو نہیں ملا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ تو حضور کا سر نیم جو ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی وہ کیا ہے؟ رسول اللہ۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ دین چونکہ پہلے بھی کفر کے دور میں بھی، شرک کے دور میں بھی سیکولرزم کا دورہ تھا۔ مشرکوں کا دین، قریش مکہ کا دین سیکولرزم تھا، ان کا مذہب شرک تھا، لیکن وہ کسی دوسرے آدمی کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت دیتے تھے، جیسا کہ سب کے علم میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص ہے محمد نامی عبداللہ کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی بت کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حجر اسود کا واقعہ پیش آیا تو سب بڑے خوش ہوئے کہ ہاں آج ایک نیک آدمی، شریف آدمی، دیانتدار آدمی، سچا آدمی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اچھا ہی فیصلہ کرے گا۔ تو یعنی اپنے مذہبی میدان کے اندر وہ ہمارے ثبوت کو سجدہ نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو ہی آپ نے وہ سجدہ نہ کرنے والی بات سجدے کے حوالے سے نہیں بلکہ مالک ہونے سے حوالے سے پبلک میں کہی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، تو اب ہوا ہنگامہ۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ ہاں سجدہ تم نے ہمارے بتوں کو نہیں کرنا، اللہ کو کرنا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اللہ کا مالک ہونا اس کو ہم پبلک نہیں کہنے دیں گے۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو ان کا بھی دین سیکولرزم تھا، اور بہت جلد مسلمانوں نے بھی سیکولرزم کو قبول کر لیا۔ اب تقسیم آ گئی، ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری، ہوس کی وزیری یا فقیری، تو کیا ہے؟ دین و دنیا جدا ہو گئے۔ اب امام سلطنت جو ہے جس کو امیر المومنین کہا جاتا تھا وہ اور ہو گیا، اور
تزکیہ کرنے والا شیخ وہ اور ہو گیا، دو بیعتیں پیرلل ہو گئی، ایک بیعت امام وقت کی اور ایک بیعت تزکیہ نفس کرنے والے شیخ کی۔ اب ہوتے 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 نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ طویل عرصے تک کم سے کم وہ جو خطیب تھا جمعے کا اور مساجد کا سارا نظام وہ حکومت کے کنٹرول میں تھا، تو اسی امیر کا اپوائنٹڈ یا اس کے گورنر کا اپوائنٹڈ یا اس کے گورنر کا اپوائنٹڈ کوئی شخص جو ہے وہ خطبہ دیتا تھا، یا گورنر خود دیتا تھا یا امیر المومنین خود دیتا تھا۔ اب رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ اب جو بادشاہ و سلاطین ایسے بھی آئے کہ جو خطبہ دے ہی نہیں سکتے تھے، اب وہ جدائی ہوتی چلی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں، وہ نظام کے جو دین کے نام سے انٹیکٹ رہا 100%، وہ کون سا نظام تھا؟ وہ نماز کا نظام تھا، روزے کا نظام تھا، حج کا نظام تھا، زکوٰۃ کا نظام تھا۔ وہاں تو وہ نارم سب کے سب بڑی خوبصورتی سے فالو کیے گئے، اور وہ تمام پروٹوکولز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آبزرو کیے جاتے تھے، وہ سارے پروٹوکول جو ہیں وہ آج تک انٹیکٹ ہیں۔ کسی بھی نمازی اور نماز کے اندر جو امام ہوتا ہے اس کے درمیان، کہ امام بھولتا ہے تو اس کے مینرز ہیں، امام کے ساتھ جو ہے مقتدی غلطی کرتے ہیں، اجازت نہیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقتدی کو کہ وہ امام سے بائک پاس کر کے اپنی غلطی درست کرے۔ مثلا امام اگر بھول گیا دوسری رکعت میں بیٹھنا، اب مقتدیوں کو یہ اجازت ہے، یہ حکم ہے کہ تم سبحان اللہ کہہ کر صرف متوجہ کر دو امام صاحب کو کہ جی آپ بھول گئے، لیکن ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ امام کے ساتھ بغیر قاعدہ کیے بغیر بیٹھے۔ اب یہ کہاں سے آیا؟ انہی حدیث سے جس میں تو ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنرل ہے کہ صحابہ کرام اور حضور کے درمیان جب نماز ہوتی تھی تو یہ پروٹوکول آبزرو کیے جاتے تھے۔ اب وہ سارے پروٹوکول، اگرچہ اس میں یہ نہیں کہا گیا ان حدیث کے اندر کہ مسجد نبوی میں اس وقت جو امام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ یوں معاملہ کرتے، نہیں، ذکر اسی حوالے سے ہوگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، حضور نے یوں رکوع کیا، حضور اس طرح بھول گئے نماز کے اندر۔ پھر ذوالیدین آیا، لمبے ہاتھوں والا، بڑے بڑے ہاتھوں والا ایک آدمی تھا، پر انجینٹزم تھی، کیا تھی اس کو، اس جو ذوالیدین اسے کہتے تھے کہ بڑے بڑے اس کے ہاتھ تھے، تو اس نے کہا کہ جی اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھول گئے یا نماز چھوٹی کر دی گئی؟ تو حضور نے کہا کہ یہ ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ لوگوں نے کہا ٹھیک کہتا ہے کہ آپ نے ایک رکعت کم پڑھی ہے آج۔ اب پھر وہ سارا معاملہ اب یہ کیا ہے کہ امام اور مقتدی کے بھولنے کی یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ اسی چیز سے آئیں، لیکن اس کو اختیار کر لیا گیا جو دین کے نام سے ہوا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ باتیں کہ جو دینی تحریک سے متعلق تھی، اس لیے کہ دین کی تحریک کا کام ہوا نہیں، ایک دفعہ حضور نے اللہ کا دین کو غالب کیا اور اس کے بعد 1300 سال تک وہ آہستہ 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 وہ نظام جو تھا ڈیٹیریشن کا شکار ہوا، تاں آخر سن 1924 میں خلافت کا نام کا ادارہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا دین کی اقامت کے لیے جدوجہد کی تحریکیں چلیں ہندوستان میں، مصر میں، سوڈان میں، ایران میں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس کے درمیان کیا پروٹوکول آبزرو کیے جائیں امیر اور مامور کے درمیان؟ اب امیر و مامور کے درمیان جو پروٹوکولز آبزرو کیے جانے تھے کہاں سے لینے ہیں؟ ہم نے اسی قرآن سے لینے ہیں، اسی سنت سے لینے ہیں، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروٹوکول زیر بحث آئے اسی رسول اللہ کے حوالے سے آئے۔ لہٰذا اب سمجھنا صرف یہ ہوگا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ خالص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت سے متعلق ہے کہ آپ یعنی جو ایکسکلوسیو حیثیت ہے رسول اللہ کی، یہ اس کے متعلق کوئی معاملہ ہے، کوئی وحی کی بات ہے کہ میں اللہ نے یہ فرمایا، یہ وہ بات ہے، یہ تو کوئی نہیں کرے گا حضور کے بعد۔ لیکن باقی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیثیتیں ہیں وہ اسی رسول اللہ کی حیثیت کے اندر مجتمع ہیں، اسی کے اندر گھری ہوئی ہیں، لہٰذا ان کے تمام پروٹوکول بھی ہم انہی سے اخذ کریں گے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ یہی وہ پروٹوکولز ہیں امیر و معمور کے جو یہاں بیان ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان جو آبزرو کیے جاتے تھے۔ باقی دنیا میں ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی اصول بنے، مینجمنٹ کے جتنے اصول بنے، ان سب میں یہی کار فرما ہے، ان کا سورس کیا ہے؟ یہی۔ لیکن
صرف اور صرف دین کے کام کے لیے، دین کے اجتماعی کام کے لیے، اجتماعی مقاصد کے لیے جو تحریکیں اٹھیں، ان کے اندر اب کسی نے اگر کہا کہ یہ پروٹوکول دیکھو قرآن مجید میں یہ رباس آئے ہیں، تو فٹ جو ہے اس پر جو ہے وہ پلٹ کر لوگوں نے کہا کہ اچھا اب یہ رسالت کا دعویٰ کرنے لگے ہیں، اب یہ جو ہیں وہ پروٹوکولز چاہ رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جاتے تھے، یہ منہ اور مسور کی دار اور یہ دیکھو، اپنی شکل دیکھو اور اپنی اوقات دیکھو، اس پر سارا کا سارا ہنگامہ ہوا۔ سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ نام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حیثیت میں یہی ہوگا، رسول اللہ، لیکن سمجھنا پڑے گا کہ جب بھی اس میں کوئی وہ کیفیت ہوگی کہ جو اس کے بعد بھی پیش آنے والی ہے، یا وہ کام کہ جو بعد میں کنٹینیو ہوں گے، جنگیں بعد میں بھی لڑی جائیں گی۔ اب جیسے کمانڈر ان چیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ویسا ہی کمانڈر ان چیف ہر مسلمان کمانڈر کو بننا ہوگا۔ اب خطبہ دیتا ہے خطیب، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیا کرتے تھے، آج بھی آپ کو ہر خطیب جو ہے جمعے کے اندر 2 خطبے دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے حضور نماز پڑھاتے ہوئے کیا کرتے تھے، ویسے ہی ہر امام جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اور جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ امام کے ساتھ غلطی کرنا یہ کیا چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے کہ دوسری رکعت کے اندر بیٹھو، پھر اتحیات پڑھ کر پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اگر تیسری اور چوتھی رکعت پڑھنی ہے تو۔ امام صاحب حضور کا بتایا ہوا طریقہ بھول گئے، تب حضور کا طریقہ ایک طرف رہ گیا، اب حکم کیا مل رہا ہے کہ امام کو فالو کرو، میرے طریقوں کو بھول جاؤ۔ اب امام کو فالو کرنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سجسٹڈ طریقہ بن گیا، تو یہ مقام ہے امام کا۔ لیکن چونکہ سیکولرزم کا دور و دورہ ہوا، اب نماز تو دین کا کام نظر آتی ہے نا خالصتاً، لہذا وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پروٹوکول اور صحابہ کرام کے درمیان جو آبزرو کیے جاتے تھے وہ آبزرو کیے جاتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اس پر چل رہے ہیں۔ جبکہ دین کے اجتماعی کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریولیجز قرآن مجید نے عطا کی یا اللہ نے قرآن مجید میں عطا کی، ان کو دینی تحریکوں کے اندر آبزرو نہیں کیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دینی تحریکوں نے بھی وہی جمہوری طور طریقے اپنا لیے۔ اب جمہوری طور طریقے ایک آرگنائزیشن کے اندر، ایک تحریک کے اندر، اور پھر ایک ایسی تحریک جو اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتی ہے، یہ تو نہ ہونے والی باتیں ہیں۔ کام کرنا ہو بڑا، ایک تو نا وہیں پر آپ نے گھومتے رہنا ہے، ایک ہے کام کو لے کر آگے چلنا ہے۔ کام کو لے کر آگے چلنے کے لیے آپ کو لازماً جو ہے کوئی انقلابی قسم کی آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہے، اور انقلابی آرگنائزیشن وہی ہوتی ہے جس میں کوئی کمانڈر ہوتا ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ فوج کا مانا ہوا اس دستور کیا ہے، اصول کیا ہے؟ there's not to reason why, there's but to do and die۔ تو ارشاد ہوا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب کبھی وہ ان کے ساتھ ہوئے عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کسی اجتماعی کام میں۔ اب اللہ اور اس کے رسول تک ایکسکلوسیو حیثیت ہو گئی، اب جو ہے وہ کوئی اجتماعی کام، یہ جنرلائز ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب بھی کوئی اجتماعی کام کے لیے کوئی لوگ اکٹھے ہوں گے تو ان کو وہ پروٹوکول جو ہیں وہ آبزرو کرنے ہوں گے جو اس کے بعد بیان ہو رہے ہیں۔ اب جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے وہ امیر ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے، وہ نہ اللہ ہوں گے نہ رسول ہوں گے، وہ تو ختم ہو گئی، ایکسکلوسیو بات ہو گئی۔ لیکن ان کے پروٹوکولز، ان کو پریولیجز جو حاصل ہوں گی، ان کو جو پروٹوکول دیا جائے گا وہ وہی ہوگا کہ جو اس کام میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوایا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ لم یذهبوا حتی یستاذنوہ، وہ وہاں سے نہیں جاتے، وہاں سے نہیں ہلتے یہاں تک کہ وہ ان سے اجازت طلب کر لیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ اب حضور کی یہاں پر حیثیت کون سی ہو گئی؟ قائد کی، امیر کی، لیڈر کی۔ اب یہ لیڈر کے پروٹوکول جانے پہچانے ہیں، اب جب تک اجازت نہ حاصل کر لیں ورنہ جا نہیں سکتے۔ اب وہ کون سا ادارہ ہے، وہ کون سا دفتر ہے کہ جس میں امپلائی کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ جب جی چاہے وہ دفتر چلا جائے اور جب جی چاہے وہ دفتر سے واپس آ جائے؟ اجازت لے کے آئے گا، یا تو جنرلائز اجازت ہوگی
کہ ٹھیک ہے 5 بجے دفتر کا ٹائم ختم ہو گیا، 5 بجے آپ جا سکتے ہیں، یا اگر اس نے جلدی جانا ہے تو ایکسپریس اجازت طلب کرے گا تبھی جا سکتا ہے نا. تو اس میں کون سی عجیب بات ہے کہ جو کوئی عجیب پروٹوکول یا کسی تحریک کے امیر کو اگر کوئی دیے جانے والے ہیں، اجازت طلب کرنا، ڈسپلن اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں کبھی. لیکن اس کو متعلق کر دیا گیا ایمان کے ساتھ کہ بس مومن تو وہ ہیں کہ جب کسی اجتماعی کام میں آپ کے ساتھ ہوں تو بغیر اجازت طلب کیے وہاں سے نہ جائیں. بات بہت واضح تھی لیکن ہے اتنی امپورٹنٹ کہ اسی بات کو پھر دہرا کر الٹی طرف سے، ان الذین یستاذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. جی اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کو ری ایمفیسائز کر دیا، پہلے ایمان کو بیس بنایا اور ایمان والوں کی یہ کوالٹی بیان کی، اور پھر جو یہ کوالٹی رکھتے ہیں وہی تو مومن ہے. اب یہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ حقیقی ایمان کا تذکرہ ہے کہ اصل ایمان کا تقاضا کیا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی شخص اجتماعی کام میں حضور کے ساتھ ہو تو وہ پروٹوکول کرے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت تو ختم ہو گئی، رسول ہونے کی حیثیت حضور کی زندہ ہے قیامت تک، جو بھی انسان آئیں گے ان سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. لیکن اجتماعی کام میں قائد اور امیر کی حیثیت وہ خود اب حضور موجود نہیں ہے. حضور جیسے حضور کے مصلی پر کوئی امام کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح آپ کوئی اور ہوگا امام یا کوئی لیڈر یا قائد یا امیر کہ جو اس پوزیشن میں ہوگا، تو وہ پروٹوکول جو ہیں اب اس کو دینے ہوں گے کہ اس سے اجازت حاصل کیے بغیر کوئی وہاں سے نہیں جائے گا. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، بس جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں اپنے کسی کام سے، اپنے کسی مصروفیت سے، اپنے کسی بزنس سے، فَاذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو جس کو چاہیں آپ اجازت دے دیں ان میں سے. یہ بھی سیدھی سی بات ہے کہ اگر تو اجازت کا مطلب اجازت ہے پھر تو تقاضا یہی ہے، اور اگر اجازت کا مطلب انفارمیشن ہے کہ کوئی امپلائی جو ہے وہ اپنے امپلائر کو جاتے ہوئے بتاتا ہے صرف کہ جی میں جا رہا ہوں، تو یہ تو انفارمیشن ہے، دس از ناٹ پرمیشن. پرمیشن مینز پرمیشن، کہ آپ نے کہا جی میں ذرا آج مجھے مصروفیت ہے، میں آج جلدی چلا جاؤں، آپ کے امپلائر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ. لیکن اگر امپلائر نے کہا کہ نہیں، تو بس امپلائی اور امپلائر میں یہی فرق ہے، امپلائی کہے گا ٹھیک ہے جیسے حکم ہو، یا اگر اس کو یہ حکم پسند نہیں تو پھر کیا کرے گا، میرا حساب کر دو. تو یا حساب کروائے گا یا بات مانے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ امپلائی بھی رہے اور اجازت بھی طلب نہ کرے. تو یہ اصولی بات یہاں پر کر دی، جب آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں، جس کو چاہیں اجازت نہ دیں. اب یہ جو فرمایا کہ جس کو چاہیں اجازت دے دیں، آپ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول تھے، ہاؤ وی کین جنرلائز دس. یہ باقی تمام جو معاملات ہیں جاب کے، امپلائمنٹ کے، وہ سب میں یہ آبزرو کیا جاتا ہے، لیکن کیا کیوں جاتا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید اگر اس کی سورس ہے تو کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو بھی کسی کام کا انچارج ہوتا ہے، ہی از دا پرسن ہو از ریسپانسبل. اسی نے آگے لوگ اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری. اب وہ اگر آپ اختیار اس کو نہیں دیں گے فیصلہ کرنے کا تو کبھی کام نہیں چلے گا. کون شخص کتنا اہم ہے، آج اس کی کتنی ضرورت ہے اس وقت، یہ فیصلہ بھی وہ جو چیف ہے وہ کرتا ہے. اور کسی امپورٹنٹ آدمی کو وہ چھٹی نہیں دیتا، اور جو آدمی اتنا زیادہ اہم نہیں ہوگا تو زیادہ دفاع ہو، جو نے چھٹی مانگی، بڑا زور لگایا، پتہ بھی ہے کہ کوئی خاص کام اس کا ہے نہیں، خام کو چھٹی مانگ رہا ہے، لیکن اس کو کہتا نا کہ جا گھسمان اٹھا، اس طرح بھی چھٹی دے دی جاتی ہے. لیکن اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ جو ذمہ دار ہے. پھر ایک اور اعتبار سے بھی اس کو کنسیڈر کرتا ہے کہ وہ شخص اس کو کہتا ہے جاؤ دفاع ہو جاؤ،
وہ کیوں کہتا ہے؟ کہ اس کو اپنی جو ڈسپلن ہے اپنی آرگنائزیشن کا وہ بھی محبوب ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ایسا غیر ذمہ دار آدمی ہے, میں اس کو چھٹی نہیں بھی دوں گا تب بھی چلا جائے گا. تو پھر میری بےزتی ہوگی کہ میں نے چھٹی نہیں دی تھی تو چلا گیا. اب وہ اپنی عزت بھی اسی میں سمجھتا ہے کہ اس کو میں چھٹی دے ہی دوں تو اچھا ہے. لیکن اختیار بہرحال ذمہ دار کے پاس ہوگا, دا پرسن ریسپانسبل. اسے اگر آپ اختیار نہیں دیتے تو آرگنائزیشن نام کی کوئی شے وہاں موجود نہیں. لیکن ذکر کیا میں نے امپلائی امپلائر ریلیشن کا, اس میں صرف ہوتا ہے سارا ڈالر کا کھیل, کہ وہ بنا ہوا ہے صرف چیک کے ساتھ کے, کیونکہ چیک جو اسی نے سائن کرنے ہیں, اس کی اجازت کے بغیر میں جاؤں گا تو چیک نہیں ملے گا. لیکن دین کے کام میں جو شخص بھی لگا ہے وہ کس لیے لگا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگا ہے, اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے لگا ہے. اب اگر وہ چھٹی مانگ رہا ہے دین کے کام سے, اجتماعی کام سے, کس پر چھٹی مانگے گا؟ لبعض شانہم, اپنی کسی مصروفیت کی بنیاد پر, اپنے کسی کام سے. تو پہلی بات تو یہ اپنا کام, یعنی دین کو اپنا نہیں سمجھ رہا. جو بھی دین کے کام سے چھٹی مانگ رہا ہے اپنے کسی کام سے, تو اس میں بھی ایک اشارہ ہے دین اپنا نہیں ہے. دکان اپنی ہے, بچے بھی اپنے ہیں, گھر بھی اپنا ہے, لیکن دین اپنا نہیں ہے. تو یہی بذات خود جو ہے وہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کیا, اس کی سوچ کیا ہے, اس کے ایمان کا لیول کیا ہے. تو وہ چھٹی مانگتا ہے کسی کام سے, کیا ہوگا کہ میرا کاروبار جو ہے اس پر آج کوئی دکان پر آدمی نہیں ہے, آج گھر میں بیوی میری اکیلی ہے, آج جو ہے بچوں کا یہ مسئلہ ہے, بچہ بیمار ہے اس کی دوا لینی ہے, ذرا میں نے ہاسپٹل جانا ہے. اب جہاں تک قانونی طور پر قانونی بات تو پوری ہو جائے گی کہ اگر اس نے اپنے امیر سے, اپنے امپلائر سے اجازت لے لی, اب تو بلکہ امیر ہی کی بات کر رہا ہوں, لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس نے پریفرنس دی کس کو؟ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے کسی دوسرے کام کو. اب میں اپنے کسی دوسرے کام کہہ رہا ہوں, حقیقت میں تو دین بھی اسی کا کام تھا. اب جرم ہو گیا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے, اور آپ کی وساطت سے بعد میں آنے والے, قیامت تک آنے والے دین کے تمام جو بھی قائدین ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کو جی چاہے جب کوئی آپ سے اجازت طلب کرے اپنے کسی معاملے میں, تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں, اور پھر اللہ سے ان کے حق میں استغفار کریں کہ اللہ میرے فلاں ساتھی نے کمزوری دکھائی ہے, دنیا کو دین پر پریفرنس دی ہے, تو اسے معاف کر دیں, تاکہ اس کی عاقبت خراب نہ ہو. اس لیے کہ دین کے درمیان کا جو تعلق ہے یہ تو باہمی الفت کا تعلق ہے, یہ تو چیک کے ساتھ بنا ہوا تعلق تو نہیں ہے, تو آخرت تک بنا ہوا ہے. لہذا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, آپ ان کے حق میں اللہ سے مغفرت طلب کیجیے. یہ جو کہا لبعض شانہم, اپنا کوئی کام. اب اس میں ویری کرتا ہے, امپورٹنٹ کام, ان امپورٹنٹ کام, کوئی شرعی عذر ہے کہ غیر شرعی عذر ہے. پھر لطیفہ بھی ایک یاد آتا ہے مجھے کہ فیصل آباد, تنظیم اسلامی فیصل آباد کا میں امیر تھا, تو شہر میں ہمارا آفس ہوا کرتا تھا, تو نیچے ہمارے ایک ساتھی کی دکان تھی, اوپر انہیں کی بلڈنگ میں ایک کمرہ ہم نے دفتر کے بھی لے رکھا تھا ان سے. تو ہمارے ایک ساتھی, ان کی بھی شہر میں دکان تھی ایک دوسرے بازار میں, تو ان کے پاس آئے, تو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دینا کہ میں آج, میری معذرت میں آج اجتماع نہیں آؤں گا. بدھ کو اجتماع ہوا کرتا تھا ہمارا. تو انہوں نے کہا خیر تو ہے, خیریت تو ہے؟ ہاں بس ایک شرعی جائی کم ہے. ان کو خیریت؟ انہوں نے کہا ہاں میرے بھتیجے کی ساس آئی ہوئی. اب بھتیجے کی ساس آئی ہوئی ہے, یہ شرعی کام ہے جس کے لیے وہ تنظیم کے اجتماع میں شریک نہیں ہو رہے. اپنی ساس بھی نہیں, بھتیجے کی ساس جسے انہوں نے اٹینڈ کرنا ہے, لہذا تنظیم کے اجتماع سے ان کی معذرت ہے, اور یہ ان کے خیال میں شرعی عذر ہے. تو جب آپ سے اجازت طلب کریں, اب ظاہر ہے کہ جو امیر ہے, جو بھی ذمہ دار ہے, وہ دو چیزوں کو بیک وقت وے کرے گا اجازت دیتے ہوئے. ایکسکیوز کتنا جینوئن ہے, اور یہ آدمی کتنا امپورٹنٹ ہے. ممکن ہے دو آدمی درخواست دیں چھٹی کی, اور امپلائر جو ہے ان دونوں میں سے ایک آدمی جس کی کوئی خاص ریزن نہیں ہے اس کو چھٹی دے دیتا, لیکن دوسرے آدمی جس کی بڑی ویلڈ ریزن ہے اس کو چھٹی نہیں دیتا.
وہ جا کے بھی ریکویسٹ کرتا ہے پھر بھی نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی تم اگر نہیں آؤ گے تو ہمارا دفتر بند ہو جائے گا. یو آر سو امپورٹنٹ پرسن. یار کوئی کل تو ہماری انسپیکشن ہے تو تم نہیں ہوگا تو انسپیکشن کون کرائے گا؟ اکاؤنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے انچارج تم ہو, کل تو آڈیٹرز آ رہے ہیں. اسی طرح دین کے کام کے اندر بھی امیر جو یہ فیصلہ کرے گا کون کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ایک کیونکہ یہ تو پھر مکتبہ عشق ہے. اقبال نے کہا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا. کیوں شعر سی؟ اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا. کہ کوئی جتنا یوزفل پرسن ہوتا ہے اتنی اسے چھٹی نہیں ملا کرتی, اور جو یوزلیس آدمی ہوتا ہے اسے کہتا زیادہ ہو جو. لیکن باٹم لائن از سیم, فاذن لمن شئت منہم, جس کو جی چاہے آپ اجازت دے دیں. واستغفر لہم اللہ, پھر ان سے اللہ, ان کے حق میں اللہ سے استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مت خیال کرو, مت بناؤ, مت کنسیڈر کرو, مت قرار دو رسول کے بلانے کو صلی اللہ علیہ وسلم بینکم آپس میں کدعاء بعضکم بعضا, جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا. برابر نہیں ہوتا. ایک شخص جو دفتر سے اٹھ رہا ہے, ایک ملازم جلدی جلدی اپنے سب کاغذ وغیرہ سمیٹ کے فائل میں ڈال رہا ہے, 5 بج گئے, چھٹی کا وقت ہو گیا, بھاگ رہا ہے. تو اس کا ساتھ جو اس کا دوست بیٹھا ہوا ہے ساتھ والی ٹیبل میں, اس کو کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا یہ کام میرا بھی کر دو یار, 1 منٹ ٹھہرنا یار, ایک بات کرنی. اور نہیں میں دیر ہو رہی ہے مجھے, میں آج یہ فنکشن پہ جانا تھا, ابھی بچے میرے انتظار کر رہے ہوں گے, آئی ہیو ٹو لیو. اب نیچے پہنچتا ہے پارکنگ لاٹ میں یا ابھی سڑک پر پہنچتا ہے تو بیپ آتی ہے, دیکھتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ تو باس نے بلا لیا. اب واپس جائے گا اوپر 10ویں فلور پر جا کے باس کی بات سن کے آئے گا پہلے کہ جی آپ نے بلایا کیوں. حالانکہ جہاں تک محبت کا تعلق ہے اس کو اپنے اس دوست کے ساتھ جو کلیگ ہے ساتھ کی میز پہ بیٹھنے والا, ممکن ہے قلبی تعلق اس کے ساتھ زیادہ ہو, لیکن امپورٹنس کس کو دے گا, کس کی کال کو زیادہ رسپونڈ کرے گا, جلدی رسپونڈ کرے گا؟ باس کی بات کو, باس کی کال کو. اور یہ معاملہ صرف امپلائر میں نہیں ہوتا. جب بھی مجھے کوئی بلائے گا میرے کان میں آواز پڑے گی سمیع, عبدالسمیع, تو میں پہلے اس آواز کو پہچانوں گا کہ بلایا کس نے, اور اس کے مطابق میں اس کو رسپونڈ کروں گا. ایک آدمی ہے بیکار صاحب, ایسے تنگ کرتا رہتا مجھے, لیکن اگر وہ بلایا مجھے میرے والد صاحب نے تو دین آئی ہیو ٹو رسپونڈ. اگر بلایا ڈاکٹر سار صاحب نے تو میں نے آپ کو سنایا تھا شاید, میری بیوی کہا کرتی ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کو واقعی وہ پہچان لیتی ہے, دور بیٹھے ہوئے پہچان لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا فون ہے, اس لیے کہ یعنی اگرچہ میں کھڑا نہیں ہوتا فون کو سن کے, لیکن یعنی وہ میری آواز جو ہے وہ اٹینشن والی ہوتی ہے. کیوں کہ وین ایور یو ٹاک ٹو اے پرسن, وین ایور یو ریسپونڈ ٹو دا کال آف اے پرسن, ہمیشہ آپ اس کو ریسپونڈ کریں گے اس کی حیثیت کے مطابق. مجھے یاد آتا ہے وہ کہ نوجوانی بچپن میں کہ جب صبح سوئے ہوئے ہیں تو 4-5 دفعہ والدہ نے آ کے جگا دیا, سن رہے ہیں لیکن پڑے ہیں رضائی میں. اسی طرح سے ایک آواز آتی تھی والد صاحب کی, او بس رضائی ادھر تھے, ہم ادھر 4 پائی کی, ایک طرف وہ رضائی گئی, ایک طرف ہم گئے. کہ رسپانس ہے نا کہ جس کو جتنی اہمیت انسان اپنے ذہن میں دیتا ہے اسی کے مطابق اس کی کال کو رسپونڈ کرتا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں تو ان کو کنسیڈر کرو کہ کس نے بلایا ہے, اللہ کے رسول نے بلایا ہے. اگرچہ ایک ہے نماز کے لیے بلانا, لیکن ایک ہے اجتماعی کام کے, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ کیا ہے, اجتماعی کام. اب اجتماعی کام میں جب بھی اکٹھے ہوگے تو جو بھی اس کا امیر ہوگا اس کی کال کو رسپونڈ کرنا ہوگا اسی طرح سے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کال کو رسپونڈ کیا کرتے تھے صحابہ کرام اس اجتماعی کال کو. ورنہ دین کی گاڑی تو آگے نہیں چل سکتی. جس طرح کاروبار نہیں چل سکتا اس کے بغیر. اگر کوئی امپلائی جو ہے اپنے امپلائر کی
کال کو رسپونڈ نہیں کرتا، کوئی آفیسر اپنے مینیجر کی بات نہیں مانتا، کوئی فوجی افسر اپنے کمانڈر کی بات نہیں مانتا، تو وہ قوم کیا، وہ فوج کیا لڑے گی، وہ ادارہ کیا بزنس کرے گا؟ اسی طرح دین کا کام اگر لے کر چلنا ہے تو جب تک یہ ڈسپلن وہاں پر پریکٹس میں نہیں آئے گا، یہ پروٹوکول ان پریکٹس نہیں ہوں گے، وہ ادارہ نہیں چلے گا، وہ دین کا کام نہیں ہو سکے گا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا۔ اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں سے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، اجتماع میں آئے، فیس پریزنٹیشن کی، شکل دکھائی، بلکہ نمایاں ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور پھر ذرا مجمع بڑا ہوا اور حضور کسی کام میں لگے، چپکے سے کھسک گئے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اجتماعی کام میں کسی امیر کی قیادت میں اکٹھے ہوئے، اجتماع میں آئے، حاضری لگوائی، تھوڑی سی گپ شپ کی، شکل دکھا لی اچھی طرح سے، رجسٹر ہو جائے کہ میں حاضر ہوا ہوں، اور پھر چپکے سے کھسک گیا۔ اب یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کس کام کے لیے آئے تھے تم دین میں، اس دینی تحریک کے اندر؟ آخرت کمانے کے لیے آئے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے تھے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو آئے تھے امیر کو خوش کرنے کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے، امیر ناراض نہیں ہوا تو ٹھیک ہے۔ اگر آئے تھے اللہ کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے تو یہ تو دونوں تمہاری خطرے میں پڑ گئیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تمہاری اس حرکت کو کہ تم آئے اور کھسک گئے، آئے اور چلے گئے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے۔ اب یہاں کون لوگ مراد ہے؟ وہی لوگ کہ جو کھسک جاتے ہیں۔ اب اللہ کے امر کی مخالفت کہاں ہوئی؟ اس لیے کہ کسی جماعت کے ڈسپلن، کسی بھی ادارے کے ڈسپلن کو خراب کرنا اس ادارے کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، اور کسی جماعت کے ڈسپلن کو خراب کرنا یہ اس جماعت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ جماعت کیوں وجود میں آئی تھی؟ امر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے پروجیکٹ کے لیے، اس کے کام کے لیے۔ تو وہ لوگ کہ جو اللہ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس سے، ان تصیبہم فتنۃ، کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب ان پر آن پڑے۔ اب یہ ساری جو اجازتیں ہوتی ہیں دین کے کام میں، کھسکنے کی کوشش، اجازت لینا یا نہ لینا، سب میں اصل نیچے بیس کیا ہوتی ہے؟ وہ جو پہلے آیا نا، اپنا کام میں نے نوٹ کرا تھا آپ کو کہ دین کا کام اپنا نہیں، یہ کام اپنا ہے۔ حالانکہ اصل بات کیا ہے کہ دین کا کام جب تک یہ سوچنا ہو کہ دین کا کام مجھ سے زیادہ میرا اپنا ہے، بال بچے تو دور کی بات ہے، دین کا کام مجھ سے زیادہ میرا اپنا ہے، میں مر جاؤں تو خیر ہے لیکن دین نہ مرنے پائے۔ میرے بال بچے، میرا کوئی بچہ بیمار ہے، ادھر دین کا کام امپورٹنٹ ہے، تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اگر بچے کی میں جا کے وقت پر نگہداشت نہیں کروں گا، اس کی دوا نہیں کر لوں گا، اس کا علاج نہیں کرواؤں گا تو مر جائے گا۔ اول تو ایک بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں اس کو اللہ کے حوالے کر دوں، جیسے کہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے کہ اللہم انت رفیقی فی سفری وانت خلیفتی فی اہلی و مالی، کہ اللہ تو سفر میں میرا ساتھی ہے اور گھر میں میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے، تو اللہ کے حوالے کرے تو اللہ کا خود ٹیک کیئر کر لے گا۔ اور فرض کیجیے اللہ کو منظور یہی ہے کہ وہ مر جائے، تو خواہش میری کیا ہو کہ میرا بچہ مر جاتا ہے، مر جائے، لیکن میرا دین نہ مرنے پائے، یہ کام یہ نہ خراب ہونے پائے۔ تو یہ تقسیم کس سے ہوگی؟ اسی اس چیز سے۔ اور ہوتا یہ عام ہے کہ ہمارا سارا نزلہ جو ہے لے دے گا وہ کس پر گرتا ہے؟ دین کے کام پر، کہ اس کو ہم اپنا نہیں سمجھتے۔ دین کا کام ہے، اس کے لیے کمٹمنٹ کی ہے کہ جی میں اتنے پیسے بھی دیا کروں گا، ماہانہ اعانت یہ کروں گا، لیکن کبھی کاروبار مندہ ہو جائے تو سب سے پہلے درخواست جو آئے گی وہ اسی دین کے کام میں آئے گی۔ اگر کسی نے تکلیف گوارا کری درخواست دینے کی تو اس کی درخواست آئے گی اس دفعہ میرا کاروبار اچھا نہیں ہوا کچھ، تو مجھے ذرا ماہانہ اعانت سے ایگزمپٹ کر دیا جائے۔ اللہ کے بندے کسی اور کام میں بھی تخفیف کی ہے اپنے خرچے جات میں، باقی تو قرض لے کر بھی خرچے پورے کیے ہیں، تو یہاں کیوں؟ بات وہی ہے کہ اس کو دین کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے، باقی ہر کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں۔ جو اپنا کام ہے اس میں سارے خرچے پورے کرتے ہیں،
جہاں سے بھی لائیں، ادھار مانگ کے لے آئیں، لیکن دین کے کام تو یہ تو اضافی سا کام ہے، دین کو کیا ضرورت، تو اس میں سے ڈنڈی مار لیں گے ہم۔ اس کو اب بڑے زوردار انداز میں فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، تمہارا نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ کاروبار تمہارا ہے، تم سمجھتے ہو کہ بچے تمہارے، تم سمجھتے ہو کہ یہ گھر تمہارا ہے، کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ جس دن اللہ چاہے گا تمہیں یوں اٹھا کے لے جائے گا اور سب کچھ جو ہے وہ تمہاری ملکیت سے نکل جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ۔ اور یہ جب انسان چھٹی لینے کا بہانہ بناتا ہے، چھٹی لینے کی کوشش کرتا ہے، تو بڑے اس میں سے اس کی تمہید باندھتا ہے اور بڑے یقین دلاتا ہے کہ واقعی بڑا امپورٹنٹ کام ہے اور بس مرا چلا جا رہا ہوں میں۔ تو تم کام تو یہ کام تھا دین کا، اور گویا تم امیر تو صرف درمیان میں بیٹھا ہوا ہے نا ایک شخص، اصل میں تم چھٹی لے رہے ہو اللہ سے اور بہانے بنا رہے ہو اس کے سامنے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ جانتا ہے تم جس حال میں ہو، جس کیفیت میں ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن وہ اس کے حضور لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پس وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہانی کتنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمائی اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان کے رہنے والوں کے لیے، عالم عرب میں رہنے والوں کے لیے، عالم عجم میں رہنے والوں کے لیے، عالم انسان میں رہنے والوں کے لیے، عالم جن میں رہنے والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے نذیر بن جائے، خبردار کر دینے والا بن جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی جس کی ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وہی اللہ جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر، وہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کا کوئی بادشاہت میں شریک ہے۔ وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ خالق ہے۔ فقدرہ تقدیرا، پھر اس نے ہر چیز کو بنا کر اس کا اندازہ مقرر کر دیا۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور انہیں اللہ کے سوا معبود بنا لیے ایسے کہ جو نہ تو کچھ پیدا کرتے ہیں بلکہ وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مالک، اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور نہ وہ مالک ہیں زندگی کے، نہ حیات کے، نہ موت کے، نہ حیات کے، اور نہ ہی دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے کے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراه، اور کہا کافروں نے ان ھذا الا افک افتراه، کہ بے شک یہ تو ایک جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کوئی جھوٹ گھڑا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کی اعانت کرتے ہیں کچھ اور لوگ۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اور ایسا کہنے والے لوگ، یہ لوگ وہ ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ اکتتبہ، کہ جس کو اس نے جمع کر لیا ہے ادھر اسے اکٹھا کر کے، فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام وہ اس کو املا کرائی جاتی ہیں، اس کو ڈکٹیٹ کروائی جاتی ہیں۔
جیسے وہ کہتے تھے کہ اجمی غلام رکھا ہوا ہے اس نے کہ جو اس کو صبح شام پٹی پڑھاتا ہے اور پھر یہ ہمارے سامنے آ کے دھونس جما دیتا ہے معاذ اللہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دو کہ اس قرآن کو نازل کیا ہے اس ہستی نے، اس رب نے کہ جو جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کو۔ انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں گھومتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہ اس کی طرف کو فرشتہ نازل کیا گیا، فیکون معہ نذیرا، کہ وہ ہو جاتا اس کے ساتھ خبردار کرنے والا، ہٹو بچو کرتا، خاص ساتھ خبردار کرتا، پھر تو بات بھی تھی۔ ہمارے جیسا انسان، وہی 2 ہاتھ، وہی 2 پاؤں، وہی 2 آنکھیں، وہی پیٹ لگا ہوا، کھانا بھی کھاتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو یہ کیسا نبی ہے؟ او یلقا الیہ کنز، یا اس پر کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، او تکون لہ جنت، یا اس کا کوئی باغ ہوتا، یا کل منہا کے جس میں سے یہ کھاتا، اس میں تو واقع نفاق ہے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور ظالم کہتے ہیں کہ بے شک تم پیروی کرتے ہو مگر ایک جادو زدہ شخص کی، مسحور جس پر جادو کیا گیا ہو۔ انظر دیکھو کیف ضربوا لک الامثال، اللہ نے تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان فرما دی، فضلوا، بس وہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، پھر کبھی رستہ نہ پا سکیں گے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات، انتہائی بابرکت ہے وہ کہ جو اگر چاہے تو بنا دے تمہارے لیے اس سے بہتر باغات، تجری من تحت الانہار، ہو جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے آخرت کو جھٹلایا، ساعہ کو جھٹلایا، وآتدنا، یعنی وہ جو پہلی گھڑی ہے قیامت کی، اس کو جھٹلایا، وآتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اور جو بھی جھٹلائے آخرت کو، اس ساعہ کو ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اور جب وہ راتهم من مکان بعید، جب وہ ان کو دیکھے گی، یعنی جہنم انہیں دور سے دیکھے گی، اب یہ محاورے کا انداز ہے، من مکان بعید، دور سے، سمعوا لها، تو وہ سنیں گے اس کو، تغیظا وزفیرا، جوش مارتے ہوئے اور چلاتے ہوئے۔ اب یہ جہنم کا جوش و چلانا کیا ہے؟ اگر آپ کسی کی فاؤنڈری کے پاس سے گزرے ہوں تو اس فاؤنڈری میں جو آگ کی وہ تھرسٹ ہوتی ہے، یوں کر کے آگ کی آواز آ رہی ہے، جس طرح اس کے ٹیمپریچر کو بڑھانے کے لیے وہ اس کو کیا جاتا ہے، تو وہ آواز جو ہے اس کو آپ کئی گنا میگنیفائی کر لیں تو وہ جہنم کی آگ کی وہ شوکر ہوگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے کسی تنگ جگہ میں، مقررین، بندھے ہوئے، زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے اس تنگ جگہ میں پھینک دیے جائیں گے، دعوا ہنالک ثبورا، تو اس مقام پر وہ موت کو پکاریں گے، ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا، آج موت کو مت پکارو، ثبورا واحدا، آج ایک موت کو نہ پکارو، بدعوا ثبورا کثیرا، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ اس لیے کہ موت، جو اس دنیا میں موت کا تصور ہے وہ کیا ہے کہ جب غم سے انسان نڈھال ہو جائے تو موت کو پکارتا ہے۔ جو کہا غالب کسی شاعر نے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو جہنم کے اندر وہ کیفیت ہوگی کہ ایک موت سے چین نہیں آئے گا،
بار بار زندگی ہوگی، پھر موت آئے گی، پھر زندہ کیے جاؤ گے، پھر مارے جاؤ گے، موت اور حیات کے درمیان رہو۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، انہوں نے کہا تھا نا باغ لاؤ، ان سے پوچھو کہ کیا وہ تم جس بات کا مطالبہ کرتے ہو وہ بہتر ہے یا ہمیشہ ہمیش کی وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بہتر ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، تو یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اور اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور تیرے رب کا اس وعدہ اس قابل ہے کہ اس کے بارے میں